الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان کا مہینہ ہے آبشار رحمت رمضان کا مہینہ ہے آبشار رحمت پہ ہم عبادتوں کی رکھنی ہے اس میں حرمت اعمال بد کی تم کو ہے مغفرت کی حاجت اعمال بد کی تم کو ہے مغفرت کی حاجت توبہ کرو برابر کرتے رہو سخاوت روزے کی برکتوں سے ہے ہر عمل عبادت روزے کی برکتوں سے ہے ہر عمل عبادت پرہیز جھوٹ سے ہو جائے ترک غیبت پاس حقوق انسان ہے مومنوں کی جنت پاس حقوق انسان ہے مومنوں کی جنت انسان سے محبت یہ ہے بڑی عبادت ہر جہل کو مٹا کر ملتا ہے صاف دل سے ہر جہل کو مٹا کر ملتا ہے صاف دل سے روزے کی بخششوں میں باطن کی ہے طہارت ہمدردی و محبت کا درس ہے اسی میں ہمدردی و محبت کا درس ہے اسی میں احساس غم گساری اس ماہ کی فضیلت اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے جس نے ماہ رمضان جیسا عظیم اور مقدس مہینہ سبھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا درود و سلام اللہ رب العالمین تیرے بھیجے گئے سبھی نبیوں پیغمبر و رسولوں کے اوپر خاص طور پر نبی امی محمد ابن عبداللہ کے اوپر بے شبہ درود و سلام نازل ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کا موضوع خطبہ جمعہ جو متعین کیا گیا ہے وہ ہے روزہ توڑنے والے اعمال۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں روزہ توڑنے والے اعمال ضرورت تو اس کی پڑتی ہے کیونکہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ایک عام ضابطہ ہے شریعت کا اگر شرعی مسئلہ ہمیں آپ کو یا کسی بندے کو صحیح طور پر صحیح کا معنی ہے خالص کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں پتہ نہیں ہے تو اسے علماء سے رجوع کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے اہل علم سے اس کی جانکاری لینے میں ذرہ برابر شرم و عار نہیں محسوس کرنی چاہیے یہ سلف کا وسیلہ رہا ہے اور قرآن کا یہ ضابطہ ہے فاسألوا اہل الذکر لوگوں ذکر والوں سے اب علماء مفسرین نے ذکر سے یہاں مراد لیا ہے علم کو یعنی علم والوں سے اہل علم سے رابطے میں رہو علماء سے پوچھ لیا کرو جو مسائل ہم نہیں جانتے ہیں ان میں ذرہ برابر علماء کی طرف رجوع کرنے میں ہچکچاہٹ اور شرم و عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ روزہ توڑنے والے اعمال ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ رمضان پورا کا پورا جڑنے کا موسم ہے اور صرف اللہ کے ساتھ جڑنے کا موسم نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی جڑنے کا موسم ہے۔ کون سے لوگ؟ پہلے تو وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے غافل رہے اللہ کی عبادت کی روح کو جنہوں نے محسوس ہی نہیں کیا اللہ کی قریب جانے کی جنہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کری ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا موسم ہے موسم رمضان مہینہ ہے مہینہ رمضان
ماہ رمضان اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایات اس مہینے میں ہوا کرتی ہے. اسی لیے تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑتے تھے, اور جس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا اس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں قرآن کے اندر ہیں. اللہ کے کلام سے جس نے اپنے آپ کو جوڑا گویا اس نے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیا. جو قرآن سے بات کرنا سیکھ گیا وہ اللہ سے بات کرنا سیکھ گیا. جس نے قرآن سے لو لگانے کی اپنے اندر شوق اور عادت پیدا کر لی اس نے اللہ سے لو لگانے کا شوق اور عادت اپنے اندر پیدا کر لی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. تحدید کے ساتھ علماء لکھتے ہیں بہت ساری آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ کو اتارے گئے. توریت رمضان کی 6 تاریخ کو نازل کی گئی. انجیل رمضان کی 13 تاریخ کو نازل کی گئی. زبور رمضان کی 18 تاریخ کو نازل کی گئی. قرآن رمضان کی 24 تاریخ کو نازل کیا گیا. دنوں کا اعتبار کیا جائے تو 24ویں رمضان کو قرآن نازل ہوتا ہے, اور رات کا اعتبار کیا جائے تو 23ویں رات کو قرآن نازل ہوتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, دونوں میں کوئی اعتراض اور ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو لیلہ قدر میں اتارا. شب قدر 21, 23, 25, 27, 29 ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک طاق رات ہوتی ہے. گویا قرآن کا نزول, اب نزول اور نازل ہونا یہاں سمجھنا چاہیے مفسرین کی زبان کی روشنی میں کہ قرآن اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نچلے آسمان پر یک بارگی پورے قرآن کو نازل فرما دیا. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی شروعات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں اللہ کی عبادت کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں, فرشتے جبریل امین آتے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اقرا یا محمد, نہیں جانتے پڑھنا. تیسری مرتبہ میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ نے 5 آیتیں نازل فرمائیں. سورہ علق کی 5 آیتوں کا نزول رمضان ہی کے مہینے میں ہوتا ہے, یعنی رمضان میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی شروعات ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے یہاں اس سے مطلب نہیں ہے, مطلب اس سے یہ ہے کہ ہمارا بھی تعلق قرآن سے ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن سے تھا, صحابہ کا تعلق قرآن سے تھا, سلف صالحین کا تعلق قرآن سے تھا. قرآن سے ان کا ایسا لگاؤ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن کے اندر ہر دن رمضان میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ رمضان کی ہر 3 دنوں میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے, اور جب آخری عشرہ آتا تھا تو ہر روز قرآن ختم کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب صحیح بخاری کے اندر روایت ملتی ہے, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ملتا ہے, لا يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3, وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا جس نے قرآن کو 3 دنوں سے کم دن میں پڑھ کر کے ختم کر دیا. یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود رمضان کی راتوں میں ہر 3 رات ملا کر ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور دن کے اندر اس کے علاوہ پلس میں ایک بار قرآن ختم کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جبل علم کا پہاڑ ہے, یہ لوگ 60 مرتبہ پورے رمضان میں قرآن کو ختم کیا کرتے. یہ وہ روایتیں ہیں جو کتابوں میں ملتی ہیں, ریفرنسز ہیں جن کے حوالے باوثوق ذرائع سے لکھنے والے محررین نے, لکھنے والے مورخین نے, سیرت نگاروں نے ان ائمہ سلف کی سیرتوں میں لکھا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے بڑی مضبوطی کے ساتھ. ہاں یہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ جو قرآن سمجھتے نہیں, سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تو آتا ہے کہ پوری رات تہجد کی گزر جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک رات میں ایک ہی آیت, تہجد کی پوری نماز میں ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے ہیں, گھماتے ہیں. کیوں اللہ کے نبی گھماتے؟ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے, جبریل امین آ کر کے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر قرآن کا دور درس دیا کرتے. عرب ہے, نازل ہوا نبی کے اوپر, سب سے عظیم کتاب کائنات کی, سب سے عظیم شخصیت کے اوپر, اور سب سے عظیم فرشتہ لے کے آیا, سب سے عظیم ذات جو اللہ کی ہو سکتی ہے, اللہ کے پاس سے لے کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سمجھتے تھے, اس کے بارے میں ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, آپ امی تھے, لیکن جبریل امین آپ کو سکھاتے تھے, اور جبریل اللہ کے پاس سے وہ تعلیم لے کر کے آتے تھے. اب جس کے علم کا رشتہ ڈائریکٹ مخلوق میں سے نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ جڑا ہو,
کیا اس کے علم کے بارے میں کوئی کلام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارا بھی رشتہ قرآن سے بہت مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت بھی کریں، سمجھ کر کریں۔ اس کے معنی مفاہیم نہیں سمجھ پا رہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تراجم قرآن، معانی القرآن کے ترجمے آج بہت ساری زبانوں میں نہیں سمجھتا، دنیا کی اکثر بیشتر زندہ و جاوید زبانوں کے اندر ترجمہ موجود ہے، اور ہماری اردو زبان ایسی زبان ہے جو اس دنیا کے اندر تیسرے نمبر پر سب سے انٹرنیشنل درجے کی زبان مانی جاتی ہے، اور اسی زبان کے اندر اکثر بیشتر ہمارا علمی اثاثہ یہاں ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ اردو زبان کے اندر ہمیں سب کچھ ملتا ہے، صرف قرآن کو ہم تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے الفاظ کو پڑھتے کیوں بار بار؟ الفاظ جو اپیل کرتے وہ کلمات اور حروف جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اللہ کا پیغام جو لے کر کے قرآن آیا ہے، اس پیغام کو اگر سمجھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ ہمارا رشتہ دعاؤں سے ہونا چاہیے۔ رمضان خاص طور پر دعاؤں کا موسم بہار ہے، آپ دعا ہر وقت کر سکتے ہو، لیکن رمضان میں دعا کی جائے۔ روزہ افطار کے دسترخوان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ کھولتے وقت، افطار کرتے وقت روزہ دار بندہ دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ روزہ کی حالت میں دن کے وقت روزہ دار بندہ پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر دعا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ روزہ دار روزے کی حالت میں افطار کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، جمعے کے دن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت رہی ہے کہ مغرب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج جمعے کا دن ہے، امت لہو لہان ہے زخموں سے، عقل مندارہ اشارہ کافی ہے، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے جو مسائل ہیں، جن مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں، امت جوجھ رہی ہے، کیا دعاؤں سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس ہے؟ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حدیث میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں الدعاء یرد القضاء، دعا سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہے، تو اس سے آگے کیا چاہیے؟ دعا ہمارے پاس ایسا واحد ہتھیار ہے جن دعاؤں کا سہارا ہمارے سلف صالحین نے لیا، بڑی بڑی طاقتیں زیر ہو گئیں، کیونکہ اللہ کی طاقت کے آگے کسی اور کی طاقت نہیں ہے، اور یہ ساری طاقتیں مٹ جائیں گی، حکم صرف اللہ کا باقی رہے گا، فیصلہ اللہ کا باقی رہے گا، بادشاہت اللہ کی باقی رہے گی، تاج اللہ کا باقی رہے گا، حاکمیت اللہ کی باقی رہے گی، دستور قرآن حدیث کا باقی رہے گا، اور دنیا جب تک ہے دنیا کا خاتمہ بھی انشاءاللہ العزیز برے لوگوں کے ساتھ تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے پوری کائنات کے اندر اسلام کا ڈنکا بجے گا اور اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ مسلمانوں کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا۔ دعا کرنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کیا ہے۔ کہاں پہ کیا ہے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر رمضان اور روزہ سے متعلق آیتوں کو ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے لے کر، اور آیتیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وانتم عاکفون فی المساجد، اور اس کے بعد بیچ میں ایک آیت آتی ہے، اس آیت کو مفسرین نے کہا یہ آیت دعا ہے۔ کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں، میرے بندے جب مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، میرے بندے جب مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، آگے اللہ نے محذوف کیا، آگے ہے مفسرین نے کہا لوگوں مانگو اللہ سے، فَاسْأَلُوا، مانگو اللہ سے، فَادْعُوا، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، فَنَادَوْا، اللہ کو آواز لگاؤ، صدا اور ندا لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں، میرے بندے جب مجھے یاد کرتے ہیں، میرے بندے جب میرے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ آتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ چانسز ہیں، خاص طور پر آج جمعے کے دن، ایک تو جمعے کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ جمعے کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اس وقت کو پا کر جب دعا کرتا ہے تو اس میں اس کی دعا قبول ہو ہی جاتی ہے۔ 100% چانس اس بات کا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزے کی حالت میں 100% امکان ہے ہماری دعا سنی جائے گی۔ افطار کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، 100% اس بات کا امکان ہے ہماری دعا سنی جائے گی۔ اور آیتوں کے بیچ میں روزے رمضان سے متعلق اللہ نے جس آیت دعا کو ذکر کیا ہے، اس کی روشنی میں بھی 100% اس بات کا امکان ہے کہ ہماری دعا سنی جائے گی۔
اب ہماری کون سی ایسی حاجت ہے جو ہم نہیں جانتے؟ آدمی اپنی حاجت اور ضرورت کے حساب سے اللہ کے سامنے رو رو کر کے اپنی ضرورت رکھتا ہے، اس امید اور آس میں رکھتا ہے کہ وہ رب ہمارا ضرور سنے گا وہ رب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے موسم بہار میں ایک وقت ہمارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ میسر فرما دیا۔ اگرچہ لوگ اس وقت کو پا کر کے آج بھی غفلت و سستی کا شکار ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سحری کیا کرو، سحری کا کھانا کھایا کرو، ضرورت نہیں ہے پھر بھی اٹھو اور ایک گلاس پانی گھونٹ کے پی جاؤ، ایک کھجور ہی کھا جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سحری کے وقت میں فرشتے بھی بندوں کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ اٹھے ہیں، آپ بھی اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اللہ رب العالمین کے دربار میں اس سحر کے وقت میں پیش کر دیجئے۔ والمستغفرین بالاسحار، اس لیے کہ نیک مومنین کا ایک خاص وتیرہ ہے، ان کی صفت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا شعار ہے، ان کی پہچان اور علامت ہے کہ اللہ کے مخلص مومن پرہیزگار بندے راتوں کو اٹھ کر رات کے آخری گھڑی میں، صبح کی پہلی گھڑی میں تنہائی کے عالم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ سحری کرو، اس لیے کہ سحری ہمارے درمیان اور یہودیوں کے درمیان کے فاصلے، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے، اور بھی قومیں روزہ رکھتی ہیں، روزے کے نام پر ان کے یہاں الگ الگ اصطلاحات اور روزے کے نام ہیں، طریقے، لیکن وہ سحری نہیں کھایا کرتے۔ مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ اگر بندہ سحر کے وقت میں اٹھتا ہے تو یہ چانس اس بات کا ہے کہ آپ اپنی توجہ اللہ سے لگائیں، سحری کھانے میں سستی نہ ہو، افطار کے وقت اللہ دعائیں قبول فرمائے، روزے کی حالت میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ سارے امکانات جو ہماری دعاؤں کے، قبولیت کے، اللہ سے ہمارے قریب ہونے کے، جنت کے دروازے کے پاس پہنچنے کے اور گناہوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے موجود ہیں، ان تمام مواقع، ان تمام فرصتوں اور لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اللہ سے مانگنی بھی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ روزہ توڑنے والے اعمال، جی ہاں ایسے کچھ کام ہیں اکثر بیشتر ہم اس میں جانتے ہیں، اور یہی وہ مسائل ہیں جن مسائل کو پوچھنے میں ہم علماء سے کبھی کبھار شرمار محسوس کر لیا کرتے ہیں۔ مسئلہ جب شریعت کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، زندگی کی تمام نشیب و فراز کو کھگال کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ہماری شریعت ایک جامع شریعت ہے، اسی لیے ہماری شریعت اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک آسمانی مذہب ہے جس کے اندر ہیرا پھیری کرنے والے دنیا سے چلے گئے، تبدیلی نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ آفاقی مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ اس مذہب کی حقانیت کو غیروں تک ہم نے صحیح طریقے سے پہنچایا ہی نہیں، لیکن جب یہ سچائی ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ سوائے اسلام کی کسی کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا۔ مایوسی کے لمحات میں اہل اسلام کو اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے، مایوسی کے لمحات میں اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے شریفہ سے صحیحہ سے قریب کرنا ہے، مایوسی کے لمحات میں غیروں کی نقالی اور غیروں کی تقلید کے دھارے میں بہہ نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کا سوال کرنا ہے۔ اور استقامت جب ہمارے اندر پیدا ہوگی اللہ راضی ہوگا، اللہ جب راضی ہوگا کتنے بگاڑنے والے آئیں گے، کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی لاٹھی میں آواز ہے، اور آواز ایسی ہے جو بڑی دھیمی ہے، لیکن جب لاٹھی پڑتی ہے تو ایسے تمام شرپسندوں کا، ایسے تمام شرپسند عناصر کا، ایسے تمام سماج کے مفسدین اور بگاڑ و فساد پیدا کرنے والوں کا خاتمہ اللہ رب العالمین کی لاٹھی سے ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز ہے، کھانے پینے سے شریعت نے روکا، آدمی رمضان کے مہینے میں کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کے مہینے میں کھا لیتا ہے، بھول کر کھاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھول کر کے رمضان کے دن کے اندر کھا لیا، پی لیا، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے رخصت ہے، کھا لیا، پی لیا۔ لیکن اگر کوئی بیٹھا ہے اس کے پاس میں اور دیکھ رہا ہے فلاں بندہ کھانے لگ گیا ہے، شاید وہ بھول گیا، تو اب بیٹھے ہوئے شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد دلا دے، یہ نہیں کہ بھائی ہاں وہ نہیں جانتا ہے، بھول گیا تو کھاتے رہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو یاد دلائیے، آپ کو یاد دلانے کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں مسئلہ ہے کھا لیا خلاص۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص سحری کی اذان ہو رہی ہے، اب سحری کی اذان بھی مؤذنین الگ الگ ٹائم پہ دیتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، وہ مؤذن جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بالکل ٹائم پہ اذان دے رہا ہے، اور اس معاملے میں میں اپنے محلے کی مسجد کا نام پیش کرنا چاہوں گا۔ محلے کی مسجد میں ہمارے مؤذن بالکل ٹائملی اذان دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ کبھی ایسا ہوا ہو، مشغولیت ہوتی ہے سبھی کی، جس مؤذن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ بالکل وہ ٹائم سے اذان دے رہے ہیں،
آپ کھاتے پیتے رہیے یہاں تک کہ ان کی اذان ختم ہو جائے۔ لیکن جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ مؤذن دیری کر رہا ہے، اب سحری کی اذان کا وقت، سحری کی اذان مطلب فجر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے، مان لیجیے آپ اس وقت جو چل رہا ہے ہمارا ٹائم 4:56 پہ، مانا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، مثال میں دے رہا ہوں، لیکن مؤذن صاحب 5 بجے ہی اذان دیتے ہیں، وہ 5 بجے ہی دیں گے، تو اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ 4 یا 5 منٹ آپ کے لیے رخصت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس کے بارے میں پورا آپ کو یقین ہے کہ وہ صحیح وقت پر پابندی کے ساتھ اذان دے رہا ہے مؤذن، تو آپ اپنا کھانا پینا جاری رکھیں، نہیں رکیں۔ اور جس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ نہیں وہ دیر کر رہے ہیں، ان کے یہاں سے دیری ہو جاتی ہے، تو آپ اپنا کھانا پینا بند کریں۔ افطار کا بھی یہی مسئلہ ہے، احتیاط کے نام پر غیر تو غیر ہے، مطلب وہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن دیکھیے اس دنیا کے اندر انتشار کا ایک عجب اور غضب عالم ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کو لے کر بہت بڑے بڑے خرافات اور اختلافات، افطار کے نام پر احتیاط کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جن کو کہتے ہیں کہ میٹھے میٹھے بھائی، افطار کے نام پر احتیاط کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور پورا یقین ہے کہ سورج غروب ہو گیا تو بس روزہ افطار کرنے والا روزہ افطار کر دے، اس میں کسی کا یا کسی وقت کا مؤذن سے بھی دیر ہو جائے تو اب نہیں کہ اب مسجد کی اذان کی آواز آئے گی تبھی ہم روزہ افطار کریں گے۔ بھائی وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو ٹائم لیتا ہے، وہ بھی دیری کر سکتا ہے۔ اب ٹائم ہو گیا، اس زمانے میں کسی کو ٹائم تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیلنڈر سب کے پاس موجود ہے، موبائل نیٹ سب موجود ہے، آپ وہاں دیکھ کر کے وقت طے کیجئے، جب وقت ہو جائے تو روزہ افطار کر دیجئے۔ روزہ توڑنے والے اعمال میں سے جو چیزیں کھانے پینے کے مفہوم میں، کھانا پینا خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر طبی دنیا کے اندر انجیکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ایسے انجیکشن جو غذا کا کام کرتے ہوں، جن کا اثر معدے تک پہنچتا ہو اور معدے کے اندر غذائیت ان انجیکشن کے ذریعے پہنچائی جاتی ہو، تو ایسے اب کھانا ہی کہا جائے گا۔ معدے کے اندر غذا پہنچ گئی تو وہ کھانے کی قبیل میں شمار کیا گیا۔ اب ایسے قسم کا انجیکشن لگانا جائز نہیں، لیکن کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کو بار بار تحلیل کے لیے، تحلیل دم ٹیسٹ کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو خون ٹیسٹ کرانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ خون چڑھوانے سے بھی روزے پہ اثر نہیں پڑتا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خون چڑھوایا اسی نیت سے جاتا ہے تاکہ بندے کے اندر جو کمزور ہے اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے، تو یہ بات محل نظر ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے، خون کا عطیہ کر رہا ہے، اب اگر اس کے اندر بھی زیادہ کمزوری نہیں آ گئی ہے تو اس خون نکلوانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ ہے یہ بات کہ اگر کمزوری زیادہ ہو رہی ہے تو کمزوری کو دیکھتے ہوئے روزہ کو توڑ دے گا اور اگلی مرتبہ یعنی سال کے بقیہ دنوں میں رمضان ختم ہو جانے کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا۔ تو ایسے بہت سارے ایسے ضروری مسائل ہیں جن مسائل کی واقفیت ہم روزہ دار مسلمان بندوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ روزہ توڑنے والے اعمال میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حجامہ چلتا ہے، حجامہ سینگی پوچھنا، خون نکالا جاتا ہے بہت وافر مقدار میں صحت کے لیے، اگر یہ حجامہ کوئی کروا رہا ہے تو حجامہ کی وجہ سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی شخص جان بوجھ کر کے قے کر رہا ہے تو قے کرنے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خود بخود قے آ جاتی ہے، کوئی پریشانی ہے تو ایسی صورت میں روزہ کو چھوڑنے یا توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں، کوئی شخص بیوی سے ہم بستر ہو تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، جان بوجھ کر روزہ یقینی طور پر ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے شہوت کے نام پر کوئی ایسا فعل کرے جس سے انسان اپنے داخلی طور پر تلذذ محسوس کرے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہم بستر ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ صرف ٹوٹے گا ہی نہیں بلکہ روزے کا کفارہ ہے، اور یہ کفارہ مغلظہ ہے، بڑا شدید کفارہ ہے۔ لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ایک روایتی ذہن چل رہا ہے کہ بس رمضان کا روزہ چل رہا ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا، بات ختم۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے مسجدوں کے اندر، اسی پہ بات ختم کر دے رہا ہوں، تراویح کی نماز لوگ پڑھ لیتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی امام یہاں پورے علاقے جوار کے اندر 3 رکعت وتر سے زیادہ اور رکعت پڑھاتا ہوں، جبکہ وتر 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اکثر مسجدوں میں 3 ہی رکعت پڑھی ہے تو لوگ تھک جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تھک گئے، فضیلت چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی تو تب تک وہ نماز پڑھتا رہے جب تک کہ امام نماز پڑھ رہا ہے، جب امام نماز پڑھنا بند کرے تو تبھی تم
تو اسی وقت تم بھی بند کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو ثواب لکھا جائے گا اس طرح کہ گویا آپ نے پوری ایک رات مکمل طور پر تہجد کی نماز پڑھی ہے، کہ فضیلت سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، 2-4 لوگوں کی جگہ خالی ہوتی ہے یا پوری صف خالی ہوتی ہے پیچھے، تو یہ بیچاری ایک رکعت پڑھنے کے چکر میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھیے آپ تو میرے خیال سے 2-3 منٹ کا بھی وقت لگتا ہوگا وہ 3 رکعت مکمل کرنے میں۔ وہ تو ایک تو ہاتھ سے فضیلت گئی، دوسرے آپ غلطی کر رہے ہو۔ امام مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے جماعت کے ساتھ، جماعت ہو رہی ہے اور آپ الگ طریقے سے الگ ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی بھی صورت میں جب مسجد کے اندر امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو، جائز نہیں ہے آنے والے کے لیے کہ وہ اکیلے نماز پڑھے۔ صرف تراویح کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی فرض نمازیں علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے جماعت کے ساتھ اور آپ کی مغرب کی نماز چھوٹ گئی ہے، آپ مغرب پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب اسی امام کے ساتھ مغرب کی نیت کر کے داخل ہو جائیے۔ کوئی شخص ہے جو نفل پڑھ رہا ہے، سنت فرض نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کی فرض نماز چھوٹی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ فرض کی نیت کر کے داخل ہو جائیے۔ اسی طرح سے کوئی شخص فرض پڑھ رہا ہے، نفل کی نیت سے داخل ہونا چاہتے داخل ہو، تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک ہی وقت میں 2 جماعتیں کی جائے۔ تو اس مسئلہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اب ایسے سارے مسائل نہیں جانتے، اور جب بتایا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اچنبھا ہوتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کوئی آ نہیں جاتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں نیا آتا ہے، پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن جب ذہن کو ہم نے پہلے سے اپیل نہیں کیا ہوا ہے، ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نئی معلومات آ گئی۔ کوئی نئی معلومات نہیں آتی ہے، باتیں وہی ہیں کتاب و سنت کی، یا کتاب و سنت کی روشنی میں جو مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، مستخرج کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، وہی ساری باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہل سنت سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کہ ہمارے صیام و قیام، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، ساری نیکیوں، ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نواز دے۔ آگے پوری زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، نسل نو کی اللہ حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف کیے جانے والے تمام غلط منصوبوں، تمام پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تیری ذات خود کافی ہے۔ ہمارا یقین ہے ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ تیری مدد آئے گی۔ اللہ رب العالمین تو اپنی مدد کو اس امت مسلمہ کے اوپر جلدی سے جلدی نازل فرما دے۔ امت جو ادبار اور پستی کی طرف جا رہی ہے، امت جو مایوسی کی طرف جا رہی ہے، ہم روزہ توڑنے کی بات کرتے ہیں، لوگ اسلام توڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے اعمال کرنے پر اگر مجبور ہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ شوق سے آگے بڑھ کر کے سیکولر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسلام صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔